تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ فرقان آیات 45 تا 62۔ آگے کا مضمون۔ اوپر کے مجموعہ آیات میں آپ نے دیکھا کہ تاریخ کے شواہد کی روشنی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ اب آگے کی آیات میں بعض آفاقی و کائناتی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جن سے ان تمام باتوں کی تصدیق و تائید ہو رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ان نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین بھی فرمائی گئی ہے کہ تمہیں اپنے مفوضہ فریضہ کے ادا کرنے کے لیے جن دلائل و براہین سے مسلح ہونا چاہیے وہ گو نہ گو اسلوبوں سے قرآن میں واضح کر دیے گئے ہیں، تو تم اسی کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں پر اللہ کی حجت تمام کرنے کی کوشش کرو اور ان کے ان نت نئے مطالبات و اعتراضات کی کوئی پرواہ نہ کرو جو وہ تمہیں زج کرنے یا محض اپنی ساکھ جمانے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا وہو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا لنحیی بہ بلدۃ میتۃ ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا لقد صرفناہ بینہم لیذکروا فابی اکثر الناس الا کفورا ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا وہو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا وہو الذی خلق من الماء بشرا فجعلناہ نسبا وصہرا وکان ربک قدیرا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ ترجمہ: کیا تم نے اپنے رب کی اس
قدرت کی طرف نگاہ نہیں کی کہ کس طرح وہ سایہ کو پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو اسی طرح ساکن چھوڑ دیتا۔ پھر ہم سورج کو اس پر ایک دلیل راہ بناتے ہیں، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے شب کو پردہ پوش اور نیند کو دافع کلفت بنایا اور دن کو وقت نشور بنایا۔ اور وہی ہے جو اپنے باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں کہ اس سے مردہ زمین کو از سر نو زندہ کر دیں اور اس کو پلائیں اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو۔ اور ہم نے اس کو ان کے درمیان گو نگوں اسلوبوں سے واضح کر دیا تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکری ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے، تو تم ان ناشکروں کی بات پر دھیان نہ کرو اور اسی کے ذریعے سے ان سے پورا جہاد کرو۔ اور وہی ہے جس نے ملایا دو دریاؤں کو، ایک کا پانی شیریں اور خوشگوار اور دوسرے کا نہایت شور و تلخ، اور ان کے درمیان اس نے ایک پردہ اور ایک مضبوط بند کھڑا کر دیا۔ اور وہی ہے جس نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا اور پھر ان کو نسبی اور سسرالی رشتوں سے جوڑا، اور تیرا رب بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں نہ کوئی نقصان، اور یہ کافر اپنے رب کے حریف بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہم نے تو تم کو بس ایک خوشخبری دینے والا اور ایک آگاہ کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگ رہا ہوں، بس یہ ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب تک پہنچانے والی راہ اختیار کرے، اور اپنے زندہ خداوند پر جو مرنے والا نہیں ہے بھروسہ رکھو، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے آگاہ رہنے کے لیے کافی ہے، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 ادوار میں، پھر وہ اپنے عرش پر متمکن ہوا۔ وہ رحمان ہے، بس اس کی شان باخبر سے پوچھو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدائے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں، رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس چیز کو سجدہ کریں جس کا حکم تم ہمیں دیتے ہو؟ اور یہ چیز ان کی نفرت کو اور بڑھاتی ہے۔ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک منور چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے آنے والا بنایا، ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں یا شکر گزار بننا چاہیں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ علم ترا کا خطاب یہاں فرداً ہر مخاطب سے ہے، اور ذلہ سے مراد یہاں شب کا سایہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ تمام دنیا پر پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ اس کو مستقل طور پر مسلط کر دے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو ہٹا سکے۔ یہ اسی کی شان اور قدرت ہے کہ وہ ہر روز اس سایہ کو پھیلاتا اور ہر روز اس کو سمیٹتا ہے۔ اس دنیا کے بقا کے لیے جس طرح اس کا پھیلایا جانا ضروری ہے، اسی طرح اس کا سمیٹا جانا بھی ناگزیر ہے، اور ان دونوں باتوں میں سے کسی پر بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہی اپنے سورج کو ہر روز بھیجتا ہے جو اس تاریکی کے اندر دلیل راہ بنتا اور اس کو آہستہ آہستہ پھور کرتا ہے۔ یہی مضمون سورہ قصص میں یوں بیان ہوا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قصص
71 تا 73۔ ان سے کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ رات کو تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لائے گا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ ان سے پوچھو کہ بتاؤ، اگر اللہ تمہارے اوپر دن کو قیامت تک کے لیے مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے شب کو لائے گا، جس میں تم سکون پا سکو گے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور تاکہ تم اس کے فضل کے طالب بنو، اور تاکہ تم اسی کے شکر گزار بنو۔ وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، جس طرح کسی چیز کی دلیل اس کو کھولتی اور واضح کرتی ہے، اسی طرح سورج شب کی عالمگیر تاریکی کے اندر دلیل راہ بنتا، اس کو ہٹاتا اور کھولتا ہے۔ اگر وہ روشنی نہ دکھائے تو سب بھٹکتے رہ جائیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے گا کہ اس گنبد بے در کے اندر سے نکلنے کی کوئی راہ بھی ہے یا نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، یہ اسی روز و شب کی نشانیوں کی طرف ایک دوسرے زاویے سے توجہ دلائی۔ فرمایا کہ وہی خدا ہے جس نے شب کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا، تم اس کی راحت بخش چادر اوڑھ کر آرام سے سوتے رہتے ہو، اور تمہاری نیند کو تمہارے لیے دافع کلفت بنایا جو تمہیں از سر نو زندگی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے تازہ دم اور چاق و چوبند بنا دیتی ہے۔ پھر دن کو تمہارے لیے از سر نو اٹھنے کا وقت بنایا کہ تم خدا کے رزق و فضل کے طالب بنو، اور یہ ہر صبح کو قیامت کے دن اٹھنے کی یاد دہانی بھی کرتا ہے کہ جس طرح تم شب میں سونے کے بعد صبح کو اٹھ بیٹھتے ہو، اسی طرح موت کی نیند کے بعد صبح قیامت کو جاگ پڑو گے۔ لفظ نشور یہاں نہایت خوبی کے ساتھ موت کے بعد کی زندگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھنے والی آنکھیں اور سوچنے والے دل و دماغ ہوں تو روزانہ رات اور دن کی آمد و شد اور ان کے فوائد و منافع میں خدا کی قدرت، رحمت، ربوبیت، حکمت، توحید اور قیامت کی اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ قرآن کی ہر بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ کافی ہیں۔ لیکن یہ نشانیاں ان کے لیے نافع ہیں جن کے اندر سوچنے، سمجھنے اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ پایا جاتا ہو۔ جن کے اندر یہ ارادہ نہیں پایا جاتا وہ ان تمام نشانیوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے نئی نشانیاں ہی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ آگے یہ مضمون آیت 64 میں بھی آ رہا ہے اور سورہ نمل کی آیات 86 تا 87 میں بھی آئے گا، جس سے اس کے بعض دوسرے پہلو بھی روشنی میں آئیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ رحمہ یہاں بارش کے مفہوم میں ہے، اور یہ لفظ اس معنی میں جگہ جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ رات اور دن کی آمد و شد کے اندر اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا مشاہدہ ہو رہا ہے ان کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ بارش کی رحمت کی طرف توجہ دلائی، جو ہر چند روز تو نہیں آتی لیکن اس زمین کا ہر جاندار اس کا محتاج ہے، اور جب آتی ہے تو ہمیں پروردگار کی ان تمام صفات اور شانوں کا مشاہدہ کرا دیتی ہے جن پر قرآن کی دعوت کی بنیاد ہے۔ فرمایا کہ وہی خدا تمہارا رب ہے جو باران رحمت سے پہلے موسمی ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، جو مختلف اطراف سے بادلوں کو ہانک کر لاتی ہیں، پھر ان کو تہ بتہ اکٹھا کرتی ہے، پھر جہاں کے لیے رب کا حکم ہوتا ہے وہاں وہ بادل پاکیزہ اور پاکیزگی پانی برسا دیتے ہیں، جس سے مردہ زمین از سر نو حیات تازہ حاصل کر لیتی ہے، اور خدا کی مخلوقات میں سے بے شمار چوپائے اور انسان اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غور کرو، کیا یہ دنیا جس کے ہر گوشے میں اتنی حکمتیں اور قدرتیں نمایاں ہیں بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گئی ہیں؟ یہ سب کچھ محض کسی اندھی بحری علت علل کا کرشمہ ہے؟ آسمان سے لے کر زمین تک ابر، ہوا، بارش اور انسان و حیوانات کی
ما یحتاج میں یہ ربط آپ سے آپ پیدا ہو گیا ہے؟ کیا ازداد کی اس باہمی ہم آہنگی کے مشاہدے کے بعد یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر مختلف ارادے کار فرما ہیں؟ کیا رحمت و ربوبیت کا یہ اہتمام انسان پر رب رحمان و رحیم کی طرف سے کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرتا؟ کیا ہر بارش کے بعد زمین کی از سر نو زندگی اس حقیقت کی یاد دہانی نہیں کر رہی کہ جو حکیم و قدیر اپنی قدرت و حکمت کا یہ مشاہدہ برابر کرا رہا ہے، اس کے لیے لوگوں کے مرنے اور مٹی میں مل جانے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے؟ انسانوں اور چوپایوں کے ساتھ کثیر کی صفت لانے سے مقصود یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایسی مخلوقات بھی ہیں جن کو اس نے پانی کا محتاج نہیں بنایا، لیکن بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جو اپنی زندگی کے لیے پانی کی محتاج ہیں۔ ان میں سے خاص طور پر چوپایوں اور انسانوں کا ذکر فرمایا جو نمایاں اور برتر ارضی مخلوقات میں سے ہیں۔ ان کے ذکر کے ساتھ ان کے توابع اور دوسری مخلوقات آپ سے آپ ان کے تحت آ گئے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ یہاں قرینہ دلیل ہے کہ ضمیر مفعول کا مرجع قرآن ہے، جس کی تائید و تصویب ہی کے لیے اوپر کے دلائل بیان ہوئے ہیں۔ یہ نشانیوں کے ذکر کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہے کہ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے ان کی وضاحت کے لیے ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے درمیان گوناگوں اسلوبوں سے سنا دیا ہے، لیکن ان کی اکثریت اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے ناشکری اور انکار ہی پہ اڑی ہوئی ہے۔ تو اب نہ قصور تمہاری سعی کا ہے اور نہ ہمارے اہتمام تذکیر و تعلیم کا، بلکہ سارا قصور ان لوگوں کا اپنا ہے۔ تصریف کے مفہوم کی وضاحت دوسرے مقام میں ہو چکی ہے کہ قرآن نے ہر حقیقت کو اتنے گوناگوں پہلوؤں سے واضح کر دیا ہے کہ صرف ضدی اور ہٹ دھرم ہی ان کو جھٹلا سکتا ہے۔ بینہم کے لفظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ مخاطب قوم کے ہر طبقے اور ہر گروہ پر حجت تمام کر دی گئی ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ تبلیغ و تعلیم کی یہ جد و جہد کسی خاص گروہ ہی کے اندر محدود رہی ہو۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، یعنی اگر ہم دیکھتے کہ تمہارے اکیلے ہونے کے باعث دعوت و تبلیغ کے کام میں کوئی کسر ہی جا رہی ہے تو ہم ہر بستی میں ایک ایک منذر بھیج دیتے۔ ہمارے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں تھا، لیکن کمی تمہاری طرف سے نہیں ہے، بلکہ ساری خرابی خود ان لوگوں کے اندر ہے جو اپنے کان بند اور اپنی عقلیں معطل کیے ہوئے ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو یہ لوگ نت نئے مطالبات تمہارے سامنے محض تمہیں زج کرنے کے لیے جو پیش کر رہے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہ کرو، بلکہ اسی قرآن کے ہتھیار سے اس جہاد میں برابر لگے رہو۔ جہاداً کبیرہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چند ہے تو یہ جہاد نہایت کٹھن۔ اگر ان لوگوں کی طلب کے مطابق کوئی عذاب ان پر بھیج دیا جائے تو چشم زدن میں سارے قضیے کا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن حکمت الہی یہی ہے کہ عذاب الہی کے بجائے اس کتاب ہی کے ذریعے سے تم ان کے ساتھ جہاد کرو تاکہ ان کے اوپر اچھی طرح اللہ کی حجت پوری ہو جائے، اور جس کے اندر ادنا رمق بھی حق قبول کرنے کی ہے وہ اگر چاہے تو حق قبول کر لے، اور کسی کے لیے بھی عند اللہ کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ لفظ اطاع یہاں کسی کی بات ماننے اور اس کا لحاظ کرنے کے مفہوم میں ہے۔ دوسرے مقام میں اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا۔ مرجا کے معنی چھوڑنے کے ہیں اور فرات کے معنی غایت درجہ شیریں اور خوشگوار۔ ہجرًا محجورہ کی وضاحت آیت 22 کے تحت گزر چکی ہے۔ یہاں یہ مضبوط آڑ اور محکم اوٹ کے مفہوم میں ہے۔
ہجرم محجورہ اسی طرح کی ترکیب ہے جس طرح ذلًا ذلیلا وغیرہ ترکیبیں ہیں۔ التفات کی آیات کے بعد یہ پھر آفاق کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت کی ایک اور عظیم نشانی کی طرف توجہ دلائی کہ وہی خدا ہے جو ایک طرف سے شیریں پانی کے دریا کو چھوڑتا ہے اور دوسری طرف سے کھاری پانی کے سمندر کو۔ دونوں کی موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہوتا کہ شیریں پانی کھاری بن جائے یا کھاری پانی شیریں، بلکہ دونوں اپنے اپنے حدود کے اندر اپنی مزاجی خصوصیات باقی رکھتے ہیں۔ خدائے قدیر و حکیم ان کے درمیان ایک ایسی غیر مرئی دیوار کھڑی کر دیتا ہے جو نہ کسی کو نظر آتی ہے اور نہ دونوں کا باہمی ٹکراؤ اس کو توڑ ہی سکتا ہے۔ یہ اس بات کی صاف شہادت ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی اضداد ہیں سب ایک بالا تر حکیم و قدیر کے تصرف کے تحت ہیں۔ وہ جس کو جس حد تک چاہتا ہے ڈھیل دیتا ہے اور جس جگہ چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ مجال نہیں ہے کہ وہ خدا کے مقررہ حدود سے سرِ منہ تجاوز کر سکیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اضداد کے وجود سے مشرک قوموں کو سب سے زیادہ گمراہی پیش آئی ہے۔ انہوں نے اس کائنات کو اضداد کی ایک رزمگاہ سمجھ لیا اور ان میں سے ہر ضد کو دیوتا قرار دے کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ قرآن نے اس مغالطہ کو مختلف اسلوبوں سے رفع فرمایا ہے جن کی وضاحت ہم نے ان کے محل میں کی ہے۔ یہاں بھی اسی حقیقت کی طرف ایک نئے اسلوب سے توجہ دلائی گئی ہے کہ اس کائنات میں جو اضداد ہیں وہ مطلق العنان نہیں ہیں، بلکہ صاف نظر آتا ہے کہ ان کی باگ ایک بالاتر قوت کے ہاتھ میں ہے۔ اسی چیز کی طرف سورہ رحمان میں بھی اشارہ فرمایا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ نسبًا و سحرا یعنی نسب اور سحر۔ نسب کا مفہوم تو واضح ہے، سحر اس قرابت کو کہتے ہیں جو سسرالی رشتے سے وجود میں آئے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا ہے، پھر ان دونوں کے اندر ایسے فطری داعیات ودیت فرمائے ہیں کہ انسان ایک طرف نسبی تعلقات رکھنے والا بن سکے اور دوسری طرف سسرالی روابط کے ساتھ جڑ سکے، اور اس طرح اس خاندان اور معاشرت و اجتماعیت کی تعمیر کرنے والا بنے جس کے لیے خالق حکیم و قدیر نے اس کو وجود بخشا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا یعنی یہ قدرت و اختیار صرف خدا ہی کو حاصل ہے کہ وہ ایک ہی پانی سے اضداد کو وجود میں لائے اور پھر ان اضداد کو اپنی قدرت و حکمت سے ایک تک میں پرو دے۔ یہ اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ ایک ہی حکیم و قدیر کا ارادہ اس پوری کائنات پر متصرف ہے۔ وہی اپنی قدرت سے ایک ہی مادہ سے اضداد کو وجود میں لاتا ہے اور پھر اپنی نہایت حکمت سے ان اضداد کے اندر وابستگی اور پیوستگی پیدا کرتا ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اوپر کی آیات میں آفاقی دلائل بیان ہوئے ہیں اور یہ دلیل انفسی دلائل میں سے ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ آفاق و انفس کے دلائل و شواہد تو اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے جو پوری قدرت و حکمت کے ساتھ اس نظام کو چلا رہا ہے، لیکن یہ احمق لوگ ایسی چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں نہ کوئی نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ کافر یہاں اس میں جنس کے مفہوم میں ہے اور اس سے مراد وہ مشرکین ہی ہیں جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ شرک اپنی حقیقت کے اعتبار سے کفر ہی ہے۔ ظہیر کے معنی مددگار کے ہیں اور جب اس کے ساتھ علی آئے تو اس کے اندر حریف اور مقابل کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل حقیقت تو وہ ہے جو بیان ہوئی، لیکن یہ کافر اپنے رب حقیقی کے مقابل میں شیطان کے مددگار اور
اپنے پروردگار کے حریف بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور خدائے واحد کی بندگی کی اس دعوت کی اپنی پوری قوت سے مخالفت کر رہے ہیں جو خدا کا رسول ان کو دے رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہاری ذمہ داری صرف انذار و تبشیر کی ہے۔ تم اپنی دعوت کو ان لوگوں تک پہنچا دو اور اس کی تکذیب کے نتائج سے اچھی طرح آگاہ کر دو۔ اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کی بابت تم پر کوئی پرسش نہیں ہونی ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، یعنی ان کو صاف صاف سنا دو کہ میں اس دعوت کا کوئی صلہ تو تم سے مانگ نہیں رہا کہ تمہارے رد و قبول کا مجھ پر کوئی اثر پڑے۔ میں نے تمہارے رب کا پیغام تمہیں پہنچایا ہے اور مدعا صرف یہ ہے کہ جو اپنے رب کی راہ اختیار کرنا چاہے وہ اس کو اختیار کر لے۔ اگر اس کو اختیار کرو گے تو اس کا نفع تم ہی کو ہوگا، اگر نہ اختیار کرو گے تو اس کا خمیازہ تم ہی بھگتو گے، اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہی مضمون سورہ سبا میں یوں بیان ہوا ہے۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ 47۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، یعنی اپنے خدائے حی لا یموت پر بھروسہ رکھو، وہ زندہ خدا ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر بھروسہ کرنے والے کبھی محروم و نامراد نہ ہوں گے۔ اس میں ایک لطیف تعریض مشرکین کے ان مردہ خداؤں پر ہے جن کی نسبت فرمایا گیا کہ نہ وہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، یہ حصول صبر و توکل کا وسیلہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و توکل کی تلقین کی گئی ہے وہاں زیادہ سے زیادہ خدا کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہنے اور اہتمام نماز کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس پر اس کے محل میں ہم وضاحت کے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، یعنی اپنے ان مخالفین کا معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دو، وہ ان کے تمام جرائم سے پوری طرح باخبر، اور جب باخبر ہے تو ان کے ساتھ وہی کرے گا جس کے یہ سزاوار ہوں گے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا، یہ اسی خدائے حی لا یموت کی مزید صفات بیان ہوئی ہیں کہ اسی نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دنوں سے مراد جیسا کہ اعراف 54 کے تحت ہم واضح کر چکے ہیں خدائی ایام ہیں جن کے طول و عرض کو وہی جانتا ہے۔ ہم ان کو اپنی زبان میں 6 ادوار سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کائنات کسی اتفاقی حادثہ کے طور پر نہیں آ گئی، بلکہ اس کے خالق نے اس کو نہایت اہتمام سے پیدا کیا ہے۔ ثم استوی علی العرش، یعنی اس اہتمام سے اس کائنات کو پیدا کر کے اس کا خالق کسی گوشے میں نہیں جا بیٹھا جیسا کہ احمقوں نے گمان کیا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو یہ ایک کار عبث ہوتا، اور ایک مدبر و حکیم کی شان کے یہ بات بالکل خلاف ہے کہ وہ کار عبث کرے، بلکہ وہ بالفعل اپنی اس کائنات کے عرش حکومت پر متمکن ہے اور اس کے سارے انتظام کی نگرانی فرما رہا ہے۔ اس میں جو ارتقاء ہوا ہے وہ خود بخود نہیں ہوا، بلکہ اس کے خالق کی تدبیر و حکمت سے ہوا ہے، اور اس کے نظم و نسق میں اس کے سوا کسی کو بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، الرحمن خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، یعنی جس نے اس کائنات کو وجود بخشا وہ رحمان ہے۔ مخاطب کی پوری توجہ خبر پر مرکوز کرنے کے لیے مبتدا کو حذف کر دیا۔ یہاں صفت رحمان کی تذکیر سے مقصود خاص طور پر اس کائنات کے باغایت و بامقصد ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا خالق رحمان ہے اور اپنی اس رحمت ہی کے لیے اس نے اس کو پیدا کیا ہے۔
اس کی اس صفت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک دن ایسا وہ لائے جس میں اس کی یہ رحمت اس کے کامل عدل کے ساتھ ظہور میں آئے۔ اس مضمون کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ فَاسْأَلْ بِهِ خبیرہ میں خطاب عام مخاطبوں سے ہے جن سے اوپر سے بحث چلی آ رہی ہے، اور ضمیر مجرور کا تعلق خبیر سے ہے۔ سوال کے ساتھ بی کا صلہ اسی صورت میں آتا ہے جب یہ لفظ استہزاء کے مفہوم پر متضمن ہو، یہاں اس کا محل نہیں ہے۔ خبیر سے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات والا صفات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اس کی تنکیر اظہار تفخیم کے لیے ہے۔ فرمایا کہ خدا نے اپنی جو صفتیں بیان فرمائی ہیں اس کی حقیقی صفتیں وہ ہیں، نہ کہ وہ جو تم نے اپنے جی سے گھڑ کر اس کی طرف منسوب کر رکھی ہیں۔ اگر اس کی صفتیں معلوم کرنی ہیں تو اٹکل کے تیر تک کے نہ چلاؤ، بلکہ اسی خبیر سے معلوم کرو جو اپنی صفات سے سب سے زیادہ واقف خود ہے۔ بالکل اسی اسلوب میں سورہ فاطر میں اشارہ فرمایا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور قیامت کے دن تمہارے شرکاء تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور ایک باخبر سے بڑھ کر تمہیں کوئی دوسرا خبر نہیں دے سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہاں خبیر سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنی کتاب اور اپنے رسول کے واسطے سے لوگوں کو اصل حقائق سے آگاہ فرما رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادُوهُمْ نُفُورًا، یعنی اس کائنات کے خالق کی سب سے بڑی صفت تو رحمان ہے، لیکن ان نادانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو خدائے رحمان کو سجدہ اور اس کی عبادت کی دعوت دی جاتی ہے تو بڑی رعونت کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ یہ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا ہم ہر اس چیز کو سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ ساتھ ہی جواب دینے کے بجائے وَزَادُوهُمْ نُفُورًا، یعنی بجائے اس کے کہ مطلوب حقیقی کی طرف رہنمائی سے وہ خوش ہوں اور صدقے دل سے اس کی قدر کریں، یہ چیز ان کی نفرت اور بیزاری کو اور بڑھاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 110 کے تحت ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ اہل عرب اگر خدا کے لیے اسم رحمان سے ناواقف نہیں تھے، ان کے لٹریچر میں اللہ اور رحمان دونوں نام ملتے ہیں، لیکن اسم رحمان زیادہ معروف اہل کتاب کے ہاں تھا۔ مشرکین عرب زیادہ تر اسم اللہ ہی بولتے تھے۔ قریش کے لیڈروں نے اس چیز کو بھی قرآن کے خلاف اپنی قوم کو بھڑکانے کا ایک بہانہ بنا لیا۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ انہوں نے قرآن کے خلاف یہ بدگمانی پیدا کرنے کی بھی کوشش کی تھی کہ اس کی تصنیف میں بعض علماء اہل کتاب بھی شریک کے سازش ہیں۔ اس کے ثبوت میں وہ لفظ رحمان پیش کرتے کہ دیکھو اس کتاب میں لفظ رحمان بار بار آتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کچھ اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے میں ہمارے اوپر اپنے دینی تصورات کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ بدگمانی کی فضائیں اس طرح کے اشغلے عوام کو بھڑکانے کے لیے بڑے کارگر ہوتے ہیں۔ اس سے قومی اور مذہبی دونوں ہی قسم کے جذبات میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، چنانچہ بہت سے جاہلوں کے اندر اسم رحمان کے خلاف ایک شدید قسم کی عصبیت و نفرت پیدا ہو گئی۔ قرآن نے ان کی اس حماقت پر سورہ بنی اسرائیل میں بھی توجہ دلائی ہے، اور یہاں بھی کہ یہ نام تمہارے لیے بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ ہے، دوسروں کی ضد میں اپنے کو اس بابرکت نام کی برکتوں سے کیوں محروم کرتے ہو؟ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اوپر کی آیات التفات کے بعد اب یہ آخر میں پھر آیات آفاق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے ان میں کمی نہیں ہے۔ ضرورت کسی نئی نشانی کی نہیں بلکہ نشانیوں سے فائدہ اٹھانے کی ہے۔ جن کے اندر یہ جذبہ اور ارادہ نہیں پایا جاتا وہ ہر قسم کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اندھے ہی بنے رہتے ہیں۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، تذکر عقل کا فعل ہے اور شکر دل کا۔ اللہ تعالیٰ نے
عقل اور دل کو بیدار کرنے والی نشانیوں سے اس کائنات کے چپے چپے کو معمور کر رکھا ہے، لیکن ان سے صحیح فائدہ اٹھانا انسان کے اپنے ارادے پر منحصر ہے، اور اس ارادے کے امتحان ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسی پر اس کے تمام شرف کا انحصار ہے۔ اس معاملے میں اس نے جبر کو پسند نہیں فرمایا۔ جعل فی السماء بروجاً، بروج کی وضاحت سورہ حجر کی آیت 16 کے تحت گزر چکی ہے۔ ہمارے نزدیک اس سے وہ قلعے اور دیدبان مراد ہیں جو اس نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں کہ شیاطین جن و انس ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ ان قلعوں اور دیدبانوں میں اللہ کے کروبیوں کا پہرا رہتا ہے جو استقراق سماع کرنے والے شیاطین کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ بالائے اعلیٰ کے حدود میں اس کے مقرب فرشتوں کے سوا کسی اور کی رسائی نہ ہو سکے۔ صرف وہی ان حدود میں داخل ہوتے ہیں اور وہی اس کی وحی اور اس کی القاء کی ہوئی غیب کی خبریں اس کے نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس واسطے کے سوا غیب کی باتیں معلوم کرنے کا کوئی اور واسطہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے غیب دانی کے دوسرے مدعی، خواہ وہ کاہن ہو، منجم ہو یا کوئی اور ہو، سب چھوٹے ہیں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ اس انتظام کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے تبارک اسی تمہید سے کیا ہے جس سے سورہ کا آغاز فرمایا۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یکسر خیر و برکت ہونے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ وحی کے چشمہ صافی کو ہر قسم کے شیطانی در اندازیوں سے بالکل محفوظ رکھے، اس لیے کہ روح اور دل کی زندگی اور دنیا اور آخرت کی تمام صلاح و فلاح کا انحصار اسی پر ہے۔ یہاں ان اشارات پر اکتفا فرمائیے۔ اس مسئلہ پر مفصل بحث انشاءاللہ آخری گروپ کی صورتوں میں آئے گی۔ خلفہ کا مفہوم وہی ہے جو قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں اختلاف اللیل والنہار کے الفاظ سے تعبیر ہوا ہے، یعنی رات اور دن کی ایک دوسرے کے پیچھے گردش۔ یہ گردش جن حقائق کی یاد دہانی کرتی ہے ان کی وضاحت دوسرے مقامات میں ہو چکی ہے۔